السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مسجد، اللہ کا گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، پھر جہاں اسلام پہنچا وہاں مساجد بھی اپنے جامعہ تصور کے ساتھ وجود میں آتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زیادہ وقت مسجد نبوی میں ہی گزرتا تھا۔ اس سے اسلام میں مسجد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو اتوار کے اتوار عبادت والا گرجا اور نہ صرف یوم بست کو گریا جاری کرنے والا معبد بننے نے دیا، بلکہ دن و رات کے فرق کو ختم کرتے ہوئے ہر پل نہ صرف فرض نمازوں، سنتوں، نوافل اور قیام و سجود کے لیے پسند فرمایا، بلکہ مسجد میں وہ تمام اہم امور بامی مشاورت کے ساتھ طے فرمائے جن کے لیے آج پارلیمنٹ اور بلند اعیار ہائے قانون تعمیر کیے جاتے ہیں۔ انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے چاند پر قدم رکھا اور اب مریخ پر زندگی کی تلاش میں ہے۔ وہ دراصل اپنی ذات سے لا علم ہے اور جانے میں اس اندھیرے کی طرف جا رہا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف راج تھا۔ مسجد اللہ کا گھر اور ان مسلمانوں کی پہچان کا وہ درخت ہے جس کی جڑ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ کسی بھی درخت کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے اس کو اس کی جڑ سے علیحدہ کرنا۔ آج ہمیں شیعہ، سنی اور دیوبندی مسجدیں تو ملتی ہیں لیکن اللہ کی مسجد کہیں نظر نہیں آتی، جس کا مقصد تمام مسلمانوں کو ایک چھت تلے جمع کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا اور بھائی چارے انسانیت کا درس دینا تھا۔ ان تمام حالات میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ایک ہے اور اللہ کی کتاب قرآن پاک ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کیوں ایک نہیں ہیں؟ ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار اور آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن جہنم کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، جبکہ ایک کافر کتنا ہی حسن اخلاق والا ہو مگر وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جو عدل و مساوات کے ایک انقلابی پیغام کے ساتھ وجود میں آیا، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کے لیے کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کے لیے کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ ہی کالے کو گورے پر، سوائے تقوی کے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کا منظر پوری دنیا نے ہجرت مدینہ کے وقت بھی دیکھا اور ہر سال حج کے موقع پر بھی دیکھتی ہے، اور جب مسلمان رنگ و نسل اور فرقہ واریت سے بلاتر ہو کر اللہ کے حضور خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں۔ آج اسی امت نے نفرت کی دیوار سے نہ صرف خود کو ایک دوسرے سے جدا کر لیا بلکہ یہ دوریانہ دلوں میں ایسے پروان چڑھی کہ اس نے اللہ کے پاک گھر مسجد کو بھی تقسیم کر دیا۔ اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی عمل ہے اور کامل اتفاق رائے صرف دو صورتوں میں ممکن ہے، یا کوئی عقل مند شخص ہی نہ ہو یا ان تمام انسان مردہ ضمیر ہو کہ غلط کو جانتے ہوئے بھی غلط نہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی انتظامی اور تجرباتی معاملات میں اختلاف کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے دور میں مسائل اور آیات و حدیث میں اختلاف ہوا۔ روزمرہ کے کام جیسے نماز، روزہ کے فرعی جزئی امور پر بھی اختلافات ہوا، یہاں تک کہ حلال حرام تک میں اختلاف ہوا، مگر قابل تقلید بات یہ ہے کہ یہ اختلاف
مخالفت میں نہ بدلا، نہ کسی شخص یا گروہ نے مخالفین کو دشمن کہا، بلکہ تمام ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔